السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 یعنی کہ 118 سے ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پچھلی آیات کا جو سورہ بقرہ کی باقی آیتیں ہیں، اگر آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ اور پھر جو کچھ بھی سن چکا اس کے بعد بھی اس میں کچھ رد و بدل کر دے یا کچھ کا کچھ کر دے تو یہ گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں، بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بے جا طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہے اور ان وارثوں میں صلح کرا دو تو اس پر بدلنے کا کوئی گناہ نہیں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، جب بھی وصیت کا وقت آئے یا وراثت کو تقسیم کرنے کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور اسی کی ترغیب اللہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اسی آیت سے ہم اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اے ایمانداروں یعنی اے ایمان رکھنے والوں، تم پر بھی روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، یعنی پہلے اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان روزہ جب رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے اور وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ جو 1 مہینے کے روزے ہیں رمضان شریف کے، وہ تو فرض ہیں، اگر ان روزوں میں سے کوئی روزہ چھوٹ گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا کبھی ناپاکی کی وجہ سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے ان روزوں کی قضا کریں، نفلی روزوں پہ پہلے توجہ نہ دیں، کیونکہ پہلے جو آپ کے فرائض اگر باقی ہیں تو نفلی روزے آپ کے قبول نہیں ہوتے۔ اور بھی مزید اگر نفلی روزوں کے متعلق ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ کو ہمارا چینل مفتیہ آفرین فاطمہ اظہریہ، اس چینل پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز اس کے متعلق ملے گی، انشاءاللہ وہاں جا کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، بلکہ گنتی کے چند روز یعنی رمضان المبارک کے صرف 1 مہینے کا اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے، اللہ نے یہ بھی کہا، یہ رخصت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، یہ رخصت ہے اور یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں جو قضا ہوئے ہیں روزے وہ گن کے
باقی دنوں میں رکھ لیں، یعنی کہ وہ جو 11 مہینے باقی ہیں ان دنوں میں وہ ان ایک مہینے کے جو روزے اس میں سے بعض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو باقی دنوں میں وہ پورا کر لیں۔ اور اللہ نے کہا کہ اور وہ لوگ جن کو آگے روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے کہ جو بیمار ہیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان کے مہینے کے وہ روزے چھوڑ لیں، لیکن باقی دنوں میں جو 11 مہینے ہیں ان میں وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی 90 سال کا ہو گیا اور بہت زیادہ بیمار ہے، اب وہ دوبارہ اس کے کھڑا ہونے کی امید نہیں ہے، یعنی دوبارہ وہ ان روزوں کی قضا کرنے کی اس کو امید باقی نہیں ہے، اس کے جسم میں اب طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو ان کا فدیہ ادا کرے، اور اس کا فدیہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ محتاج کو کھانا کھلا دینا، یعنی ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے یعنی اس سے بھی زیادہ کرے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1 مہینے کے روزے ہم پہ فرض کیے، اگر کوئی اس سے زیادہ اور بھی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو ناظرین یاد رہے کہ پہلے اپنے فرائض جو ہیں اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد سالوں سال نفلی روزے آپ رکھیں، یہ ثواب کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، اور بے شک اگر آپ بھلائی کریں گے تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ لیکن آپ پہ جو فرض روزے ہیں وہ صرف شہر رمضان کے روزے ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم فدیہ تو دے سکتے ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ فدیے سے زیادہ بہتر ہے تمہارا روزہ رکھنا، اور بہرحال اچھا ہے، یعنی ہر حال میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اور روزوں کا مہینہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس بھی نازل کیا گیا، اور وہ قرآن جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور اس میں رہنمائی ہے اور حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو یعنی سفر پر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ ان کی گنتی پوری کرے گا۔ خدا تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا سلیوشن دے دیا، اور خاص طور پہ جب ہم اس آیت مبارکہ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بالکل ان کے پاس ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے نا تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن بھی لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو اسے قبول بھی کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مناسب دعا مجھ سے مانگتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تو مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، گویا کہ تم دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت دی کہ تم رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ اور اللہ نے اس کے بعد ایک آیت کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بے شک عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ آیت زبردست ہے ہم سارے لوگوں کے لیے کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا کہ بیویاں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ بہت سارے ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے حقوق کو نہیں پہچانتی، اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق کو نہیں پہچانتے، اور حقوق نہ ادا کرنے پہ اس ماڈرن زمانے میں ایک سے ایک واقعات اور عجیب عجیب حادثات ہر دن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کاش کہ ہم اللہ کے احکام سے ڈریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ خدا نے کہا تم گناہ کر کے اپنا نقصان کر لیتے کہ دن میں بھی یعنی روزے کی حالت میں بھی آنکھ بچا کر تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہاری خطا سے درگزر کیا، پس تم اب ان سے ہم بستری کرو، اور اولاد یعنی جو کچھ بھی تمہارے لیے خدا نے مقدر کر رکھا ہے، تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اسے مانگو۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم رات کے وقت یعنی دن میں روزے کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے، لیکن رات کے وقت کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تک تمہیں صاف صاف نظر آنے لگے، تو پھر رات تک تم ایک روزہ پورا کرو۔ اور ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا جو مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں کہ وہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ راتوں میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، ان کے پاس نہ جائیں، اور خدا کی معین کی ہوئی یہ حد ہے تو تم ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اور یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یعنی صاف صاف طور پہ اللہ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت کے طور پہ حکام کے یہاں جھونک دو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو ہاتھ لگے ناحق اسے تم ہڑپ کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے رسول، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو آپ فرما دیجئے کیونکہ اس سے لوگوں کے دنیاوی امور اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے کہ گھروں کے پچھواڑے سے تم فاند کر آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، اور گھروں میں آنا ہو تو اس کے دروازے کی طرف سے آؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس والی آیت مبارکہ پہ بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں، نان مسلم بھائی ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے تو قتل کا حکم دیا ہے۔ نہیں ناظرین، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتل کرو، لیکن سب کو نہیں۔ اللہ نے کہا الذین یقاتلونکم، ان کو جو تمہیں قتل کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو، اسلام یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ کوئی کبھی بھی کسی کو اٹھائے اور موب لنچنگ کرے یا مارے پیٹے۔ ناظرین، اسلام بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم جہاد کرو، تم قتل کرو لوگوں کو اللہ کی راہ میں، لیکن ان کو قتل کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنا وہ کریں اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تم حد پار نہ کرو، جو حد ہے بس اپنی حد میں رہو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ جو حد پار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ بتائیے، دنیا میں چاہے آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بھی کئی بار سنا ہوگا کہ اسلام عفو اور درگزر والا دین ہے، یعنی ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔